السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی فرحان نے ہمیں ملتان سے بھیجی ہے۔ کہانی دلچسپ اور خاصی ڈرا دینے والی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اپنے سب کاموں سے فارغ ہو کر ہیڈ فون لگا کر آرام سے بیٹھ جائیے، کیونکہ کہانی اگر آپ نے ایک بار سننی شروع کی تو آپ اس کو پورا سننا چاہیں گے۔ آئیے کہانی کو فرحان کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ میرا نام فرحان ہے، ہم دو ہی بہن بھائی ہیں۔ میری پیدائش ملتان کی ہی ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک ہم اپنے ملتان والے اس 2 منزلہ گھر میں رہ رہے ہیں جو ہمارے دادا دادی کا تھا۔ ابو چونکہ واحد اولاد تھے، اس لیے یہ مکان ان کو ہی مل گیا۔ جیسے ہم یہاں سالوں سے رہ رہے تھے، ایسے ہی ہمارے پڑوسی مرزا صاحب اور ان کی فیملی بھی رہ رہی تھی۔ ان کی گلی کے کونے پر ہی بڑی سی کریانے کی 4 دکانیں تھیں۔ پورا علاقہ انہی سے سامان لیتا تھا۔ ان کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ ہم مل کر بچپن سے ساتھ کھیلتے تھے اور ہم نے ایک ہی اسکول میں پڑھا۔ میں اور عالیہ ہم عمر اور ہم جماعت رہے۔ ذہنی ہم آہنگی بھی تھی۔ ہمارے گھر کی چھت ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھی۔ بچپن میں کبھی ہم ان کے گھر، کبھی وہ ہمارے گھر، اکثر شام میں جمع ہو کر کھیلتے تھے۔ زیادہ تر ہم مرزا صاحب کے گھر ہی کھیلتے، کیونکہ ہماری اوپری منزل میں کرایہ دار تھے، جبکہ مرزا صاحب نے اپنا پورشن کبھی کرائے پر نہیں دیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس دن ہم لوگ مرزا صاحب کی گھر کی چھت پر جانے والی سیڑھیوں پر بیٹھ کر کھلونے پھیلا کر مزے سے کھیل رہے تھے۔ کھیلتے کھیلتے مغرب کی اذانوں کا وقت ہونے لگا۔ میں اور عالیہ سب سے اوپر والے زینے پر بیٹھے تھے۔ اس جگہ سے ہمیں اوپر منزل کے بند کمرے اور ان کی کھڑکیاں دکھائی دے رہی تھی۔ میری نظر سامنے پڑی ایک لمبا کالا بالکل سیاہ آدمی۔ وہ اتنا لمبا تھا کہ تقریباً وہ چھت تک ہوگا۔ وہ کمرے کی کھڑکیاں کھول رہا تھا اور بند کر رہا تھا۔ کہاں سے آیا پتہ نہیں۔ نہ صرف میں نے بلکہ عالیہ نے بھی اس کو دیکھا۔ ہم دونوں کے علاوہ دوسرے بچے نیچے زینے پر تھے، ان کی اس پر نظر نہیں پڑی۔ ہم دونوں ہی حیرت سے اس کو دیکھ رہے تھے، اور سچ بات یہ ہے کہ ہم ڈر گئے۔ ہم بچے ہی تو تھے، گھبرا گئے۔ اذانیں ہو رہی تھی۔ آنٹی نے ہمیں آواز لگائی۔ ہم تو چیخے مارتے نیچے بھاگے۔ سب لوگ جمع ہو گئے۔ ہم نے بتایا وہاں کوئی آدمی ہے۔ آنٹی سمجھ گئی کہ ہم نے کچھ دیکھ لیا ہے۔ مجھے وہ خود گھر چھوڑنے آئی۔ امی کو بھی بتایا۔ مجھے اور عالیہ دونوں کو ہی بخار چڑھ گیا۔ 1 ہفتہ ہم دونوں اسکول نہیں گئے۔ ابو اور مرزا انکل ہمیں ایک بابا جی کے پاس لے کر جاتے اور دم کراتے۔ اس دن کے بعد ہمارے زینے پر کھیلنے پر پابندی لگ گئی۔ یہ تقریباً 1 سال بعد کی بات ہے۔ ایک دن عالیہ اسکول آئی تو اس نے مجھے بتایا، فرحان، میں نے اس آدمی کو پھر دیکھا۔ رات کو میری آنکھ کھلی۔ میں اٹھ کر پانی پینے گئی۔ میری نظر سیڑھیوں پر پڑی۔ وہ آدمی سیڑھیوں کی گرل سے لٹک کر نیچے صحن میں جھانک رہا تھا۔ میں تو ڈر کے مارے بھاگ کر اپنے بستر میں جا کر لیٹ گئی۔ فرحان، ابو نے تو کہا تھا کہ وہ ہمارے گھر سے چلا گیا، وہ تو پھر آ گیا ہے۔ میں نے اس کو یہی کہا، تم امی کو بتاؤ۔ تو وہ رونی شکل بنا کر بولی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے میں نے کسی کو بتایا تو وہ مجھے مارے گا۔ میں اس کی کیا مدد کر سکتا تھا؟ میں بھی کوئی بہت بڑا نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد عالیہ چپ چپ سی ہو گئی۔ مجھ سے تو اب وہ بات بھی نہیں کرتی تھی، اور اگر وہ بات بھی کرتی تو ڈر ڈر کے کرتی۔ اس کے تعلیمی ریکارڈ پر بھی بڑا فرق پڑا۔ وہ پڑھنے میں بہت اچھی تھی، دن بدن کمزور ہونے لگی۔ بھوک تو جیسے اس کی ختم ہی ہو گئی۔ ہم لوگ لنچ بریک میں چیزیں کھا رہے ہوتے اور وہ بس کسی کونے میں چھپ کر خاموش بیٹھی ہوتی۔ عالیہ کی امی ان دنوں کچھ بیمار تھی۔ ان کو گردے کا مسئلہ ہو گیا تھا، تو وہ ہاسپٹل اور ڈاکٹروں کے چکر میں اتنا الجھی کہ وہ عالیہ کی طرف توجہ ہی نہ دے سکی۔ جب تک سب کو اندازہ ہوا تب تک عالیہ کافی مسئلوں کا شکار ہو چکی تھی۔
پھر ایک طویل علاج کا سلسلہ شروع ہوا۔ میری امی ابو نے ہم بچوں کا مرزا صاحب کے یہاں کھیلنے جانا بند کر دیا تھا۔ بس پھر ہم لوگوں میں فاصلے آ گئے، ہم بچوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا چھوٹ گیا۔ گرمیوں کی چھٹیاں بڑھ گئیں، ہم کراچی نانا کے ہاں چلے گئے۔ اس بات کا اب سب کو بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کی اوپر والی منزل آسیب زدہ ہے۔ ایک تو وہ خالی رہتی تھی، اس کو خالی رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی، ان کے بھائی بہن گاؤں میں رہتے تھے، وہ لوگ ملنے آتے رہتے تھے، مہینہ مہینہ رکتے۔ دوسرے مرزا صاحب راستہ ایک ہونے کی وجہ سے کسی کو کرائے پر نہیں دیتے، کوئی مالی تنگی بھی نہیں تھی۔ خیر 2 ماہ بعد جب ہم لوٹے تو عالیہ اسکول ہی نہیں آئی۔ پھر کئی دن وہ نہیں آئی اور اس کی دوست نے ہی بتایا کہ اب وہ اسکول نہیں آئے گی، پرائیویٹ امتحان دے گی۔ وقت گزرتا رہا، ہم بڑے ہو گئے، ان باتوں کی وجہ سے بھی اور ہمارے بڑے ہونے کی وجہ سے بھی مرزا صاحب کے ہاں آنا جانا نہیں رہا۔ ہاں ان کے لڑکے اظہر اور علی سے میری اچھی ہائے ہیلو تھی، پھر کچھ نہ کچھ سننے میں آتا تو رہا، بلکہ کبھی کبھی ہمیں رات کو ان کے گھر سے عالیہ کی رونے اور چیخنے کی آواز بھی آتی۔ لیکن میرے امی ابو نے محسوس کیا کہ مرزا صاحب اور ان کی بیگم کا رویہ کچھ کھنچ گیا ہے، تو انہوں نے بھی کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ امی کا یہی کہنا تھا کہ بیٹی والے ہیں، ہمیں ان کے معاملے میں نہیں بولنا چاہیے اور اس بات کی تشہیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ایک دن یوں ہوا، میں اس وقت 10ویں جماعت میں آ چکا تھا، میرے امتحانات قریب تھے، میں کچھ نوٹس لینے گیا ہوا تھا۔ مغرب کی اذانوں کے وقت گھر لوٹتے میں نے اپنے گلی کے کونے سے دیکھا مرزا صاحب کی ٹنکی پر کوئی پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے۔ میں اوپر دیکھتا ہوا جب قریب پہنچا تو مجھے اندازہ ہوا وہ عالیہ ہے۔ 2 منزلہ گھر، چھت اور پھر اس پر بڑی ٹنکی جس کے اطراف میں 4 دیواری بھی نہیں تھی، اس کا اس طرح بیٹھا ہونا غیر معمولی تھا۔ گلی سے گزرتے کچھ اور لوگوں نے بھی دیکھ لیا، لوگوں نے بیل بجائی، اچھا خاصا ہجوم لگ گیا۔ کوئی بھاگ کر دکان سے مرزا صاحب کو بھی بلا لایا اور بڑے جتنوں کے بعد اس کو وہاں سے اتارا گیا۔ وہ تو اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھی، جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی کچھ کہتا اور کوئی کچھ۔ مرزا صاحب لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر شاید یہ گھر چھوڑ ہی دیتے، لیکن ان کو فالج کا اٹیک آ گیا۔ ان کا ذریعہ معاش یہ دکانیں ہی تھیں، گھر تو چھوڑ سکتے تھے لیکن دکان نہیں، اور اس بیماری کی حالت میں یہاں سے اب کہاں جاتے؟ یہاں وہ ویل چیئر پر جا کر اپنے بیٹوں کے ساتھ دکان کو دیکھ تو لیتے تھے، بچے اتنے بڑے بھی نہیں تھے۔ وقت گزرتا گیا، لوگوں نے 4 دن باتیں کی اور پھر سب بھول گئے۔ ان بہنوں کو دیکھے مجھے بھی ٹائم ہو گیا تھا، وہ بہنیں اب باہر بہت کم نکلتی، نہ وہ لوگ۔ میں تو خود پڑھائی میں بے حد مصروف رہتا تھا، اب میں یونیورسٹی میں آ چکا تھا۔ ہاں اظہر اور علی سے میری ابھی بھی اچھی سلام دعا تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے، میری چھٹیاں تھی۔ امی کو سارے رکے ہوئے کام میری شکل دیکھ دیکھ کر یاد آ رہے تھے۔ ہماری اوپری منزل خالی تھی، کرایہ دار جا چکے تھے، ہم نئے کرایہ دار کی تلاش میں تھے۔ ایجنٹ گھر دکھانے آتا تو میں ہی وزٹ کرواتا، اور اس دن امی نے بھری دوپہر میں مجھے چھت دھونے بھیج دیا۔ میں سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کراچی نانی کے پاس چلا جاؤں۔ میں پائپ اٹھائے چھت پر پہنچا اور وہاں لگے نل میں پائپ کو لگانے لگا، لیکن وہ لگ کر نہ دے۔ زور لگانے کی کوشش میں میں ہی لڑک گیا، میں گرا تو گرا، ایک خوبصورت ہنسی کی آواز سے سٹ پٹا گیا۔ پتہ نہیں کس نے میرے گرنے کا تماشا دیکھا، میں نے فوراً مڑ کر دیکھا، وہ عالیہ تھی۔ ہماری چھتیں نہ صرف ملی ہوئی تھیں بلکہ ان کی دیواریں بھی زیادہ اونچی نہیں تھی۔ میں تو بہت ٹائم بعد چھت پر آیا تھا اور بہت ٹائم بعد ہی عالیہ کو دیکھا تھا۔ وہ واقعی بہت بدل گئی تھی۔ مجھے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ تیزی سے پلٹ کر جانے لگی۔ میں نے آواز دی، عالیہ یہ تم ہی ہو؟ وہ رک گئی، اس نے گردن ہلا دی۔
میں فرحان ہوں، پہچانا تم نے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہاں جانتی ہوں، تم کیسے ہو؟ میں نے سنا ہے یونیورسٹی جاتے ہو۔ اور پھر اس نے مجھے بتایا وہ بھی پرائیویٹ اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ اس کی امی نے آواز دی تو وہ پھر بات ہوگی کہہ کر چل دی۔ اتنے عرصے بعد اس کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوا۔ ہم نے بھرپور بچپن گزارا تھا، کئی گھنٹے کھیلا کرتے۔ اگر وہ حادثہ نہیں ہوتا تو زندگی اور اچھی ہوتی، ہم آگے بھی ساتھ پڑھتے۔ اور پھر اس کے بعد سلسلہ چل پڑا۔ میں اب روز بھری دوپہر میں چھت پر پہنچ جاتا، وہ بھی کسی نہ کسی کام سے ضرور آتی، اور ہماری تھوڑی بہت بات چیت ہو ہی جاتی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کو وہ آدمی اب بھی دکھتا ہے؟ تو وہ بس اداسی سے مسکرا دی۔ اس نے بتایا علاج کے بعد وہ بہتر تو ہو گئی ہے۔ جس دن وہ ٹنکی پر جا کر بیٹھ گئی تھی اس دن اس کے بارے میں اس کو کچھ یاد نہیں۔ وہ تو اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، وہ ٹنکی تک کیسے گئی پتہ نہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے بعد اس نے بڑے برے حالات کا سامنا کیا۔ کبھی کبھی اس کو رات کو ایسا لگتا کوئی اس کو کسی لکڑی سے اس کے بازو کو جلا رہا ہے۔ بہت جلن ہوتی لیکن نشان نہیں دکھتا۔ ڈراؤنے خواب آتے، سوتے میں دم گھٹتا اور گھبرا کر آنکھ کھل جاتی۔ جب ابا نے یہ گھر چھوڑنا چاہا تو وہ بیمار ہو گئے۔ ہمارے رشتہ داروں نے بھی آنا جانا چھوڑ دیا۔ وہ اوپر والی منزل پر قیام کرتے تو وہ چیزیں ان کو بھی تنگ کرتی۔ کبھی کسی کو تھپڑ پڑتا، کبھی کسی کے بال کھینچے جاتے۔ لیکن ہاں اب سب کچھ نارمل ہے۔ 2 سال پہلے اجمیر شریف سے ایک بزرگ تشریف لائے تھے، ان کے علاج سے ہی وہ بہتر ہوئی، اور یہ سارے معاملے اب ختم ہو چکے ہیں۔ لیکن لوگ ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ رشتہ دار میل ملاپ نہیں رکھتے۔ ان تمام حالات کے باوجود میں عالیہ کی ہمت کی داد دیتا ہوں۔ اس نے اپنے تعلیمی سلسلہ منقطع نہیں کیا۔ ہمیں ملتے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے، میں نے عالیہ سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا، اور مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ اس نے مجھے مثبت جواب دیا۔ امی تو ویسے ہی کہتی تھی میں تمہارا رشتہ کہیں طے کر دوں گی، لیکن جب میں نے امی سے بات کی تو وہ بے حد خفا ہوئی، اور ابو بھی ان کے حامی تھے۔ میں نے بڑے جتنوں سے اپنے گھر والوں کو منایا۔ امی مرزا صاحب کے گھر میرا رشتہ لے کر گئیں اور ان کے ہاں سے انکار ہو گیا۔ یہ میرے لیے بڑے جھٹکے کی بات تھی۔ میرے اصرار پر امی نے دوبارہ جا کر کہا کہ اپنی بیٹی سے بھی ایک دفعہ پوچھ لے۔ اس پر انہوں نے کہا انکار ان کی بیٹی کی طرف سے ہی ہے۔ امی نے جب مجھے یہ آ کر بتایا تو مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ اس دن کے بعد عالیہ چھت پر نہیں آئی، نہ میں نے اس کو کہیں دیکھا، اور میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ بس پہلے کی طرح ہنسنا بولنا چھوڑ دیا۔ مجھے چند ماہ لگے اس صدمے سے نکلنے میں۔ تعلیم سے فراغت کے بعد میری نوکری لگ گئی۔ امی مجھے دیکھ کر بہت دکھی ہوتی تھی۔ وہ جب شادی کی بات کرتی تو میں ٹال دیتا۔ ایک دن دفتر سے گھر لوٹا تو مرزا صاحب کی بیگم امی کے پاس آئی ہوئی تھی۔ میں سلام کر کے کمرے میں چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد امی نے بتایا کہ وہ معذرت کرنے آئی تھی۔ تمہارے رشتے سے انکار انہوں نے کیا تھا، عالیہ نے نہیں۔ اصل میں عالیہ تم سے رابطے میں آئی تو وہ پھر سے راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونے لگی۔ عجیب و غریب خواب، وہ مسئلے پھر سے سر اٹھانے لگے۔ یہ ان کے گھر والوں کے لیے ایک بڑی بات تھی، کیونکہ وہ اس کا مکمل علاج کروا چکے تھے۔ ان بزرگ کا ہاتھ بھی تھا اس کے سر پر۔ انہوں نے پھر ان سے رابطہ کیا، اور انہوں نے کچھ عرصے تک عالیہ کی شادی یا کسی بھی معاملے کو بڑھانے کے لیے سختی سے منع کیا تھا۔ عالیہ کو بھی بہت سخت تاکید کی تھی، اور اب الحمدللہ وہ ٹھیک ہے۔ وہ اس لیے نہیں آئی تھی کہ ہم رشتہ کر لیں، بس وہ معذرت کر رہی تھی کہ ہماری طرف سے کوئی بھی زیادتی ہوئی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ یہ بات سن کر تو جیسے میرا مرجھایا ہوا دل کھل اٹھا۔ میں امی کے پیچھے پڑ گیا دوبارہ میرے رشتے کی بات کریں۔ اس بار انہوں نے منع نہیں کیا،
لیکن امی نے پہلے خود اچھے سے تسلی کر لی۔ بحیثیت ماں یہ ان کا حق بھی تھا۔ انہوں نے عالیہ کے گھر آنا جانا رکھا اور مجھے پابند کیا ہوا تھا میں خود کوئی رابطہ نہیں کروں گا۔ آخرکار میری اور عالیہ کی شادی سادگی سے ہو گئی اور الحمدللہ آج ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نماز، روزے اور قرآن کی پابندی کرتے ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ ان کے گھر کے حالات بھی اچھے ہو گئے۔ کچھ وقت مشکل تھا، گزر گیا۔